السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ البیان کے میرے تمام شرکاء و ساتھی، آج اللہ کے فضل سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھٹا درس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن۔ حضرات، قریش کے سردار عبد المطلب کے 10 صاحبزادے تھے جو سب ممتاز اور نامور تھے۔ عبداللہ اپنے سب بھائیوں میں بہت ستودہ صفات اور مرکزی حیثیت کے مالک تھے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، ان کی شادی بنو زہرہ کے سردار وہب کی صاحبزادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جو اس وقت اپنی عالی نسبی اور عزت و وجاہت میں قریش کی سب سے محترم خاتون سمجھی جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شکم مادر میں تھے، آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت آمنہ کو آپ کی ولادت سے پہلے ایسی بہت سی نشانیاں اور آثار نظر آئے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے فرزند کی مستقبل میں بڑی شان ہونی ہے۔ سیدہ آمنہ کا خواب۔ زمانہ حمل میں سیدہ آمنہ نے خواب دیکھا۔ ان کے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے ہیں۔ دوسری مرتبہ خواب دیکھا، اس میں کہا گیا کہ تمہارے پیٹ میں ایک شان والا بچہ ہے جو امت کا سردار بنے گا۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ بعض روایات میں ہے کہ خواب میں آپ کا نام احمد رکھنے کی صراحت کی گئی تھی، جسے ابن سعد سے روایت نقل کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ آپ کی ولادت باسعادت اور عالی نسبی۔ آپ کی ولادت شریفہ 12 ربیع الاول عام الفیل مطابق 570 عیسوی دوشنبہ کے دن ہوئی۔ یہ تاریخ انسانیت کا سب سے روشن اور مبارک دن تھا۔ آپ کا نسب مبارک اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ عدنان کا نسب سیدنا حضرت اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرما دی ہے، اور اس سلسلے میں سیرت نگاروں نے مختلف دلائل اور مختلف واقعات بیان کیے ہیں۔ اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا، اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ سیارے مجھ پر آ گریں گے۔ اسی طرح ایک روایت حضرت ارباز بن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت یہودی جنہیں گزشتہ مذاہب کا علم تھا اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ جانتے اور سمجھتے تھے، خود قرآن مجید کا بیان ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یعنی یہود آپ کو اپنی کتاب میں آپ کے تذکرے کو پڑھ کر اس طرح جانتے ہیں، پہچانتے ہیں جس طرح کے لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اس صبح ایک یہودی حال سے بے حال، جس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی تھی اور حالت اجڑی ہوئی تھی، دوڑتا ہوا مکہ معظمہ میں داخل ہوا اور لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بتاؤ، آج رات مکے میں کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ کسی نے بتایا کہ ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اور اس کا نام عجیب و غریب رکھا گیا ہے کہ مکے میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ اس یہودی نے کہا، جلد بتاؤ کہ کیا نام رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنا چونکا جیسے کسی بچھو نے اسے کاٹ لیا ہو۔ اس نے پھر پوچھا کہ باپ کا کیا نام بتایا تھا؟ اس نے کہا عبداللہ۔ پھر وہ چونکا۔ اس نے پھر پوچھا کہ دادا کا نام؟ اس نے کہا عبد المطلب۔ اس نے پوچھا کہ خاندان کون سا ہے؟ اس نے کہا قریش۔ اس نے پوچھا کہ قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا بنی ہاشم۔ وہ بےتاب ہو گیا اور اس شخص سے درخواست کی کہ مجھے فوراً لے چلو، اور وہ شخص عبد المطلب کے پاس لے گیا،
اور کہا کہ یہ آپ کے بچے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ عبد المطلب نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک جھلک دکھاؤ تو صحیح۔ عبد المطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ جب اس یہودی نے دیکھا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ عبد المطلب فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر لے گئے، ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے کو کچھ ہو جائے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ محسن انسانیت تو شرک و بدعت تو کفر کے معالج بن کر آئے ہیں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آج نبوت منتقل ہو گئی، انتقل من بنو اسرائیل الی بنو اسماعیل، کہ نبوت بنو اسرائیل سے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ قریش والو، یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا، اس حملے سے غزوہ فتح مکہ مراد ہے کہ جس کی خبر مشرق سے مغرب تک پھیل جائے گی۔ عبد المطلب کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ یہ بچہ بہت شان والا ہے، اس بچے کی وجہ سے پوری دنیا عرب سرزمین مکہ کے تابع ہوگی۔ لیکن فوراً ہی دل میں بغض بھر گیا، کیونکہ ان کے زوم فاسد میں نبوت منتقل ہونے سے یہودیوں کی عزت ختم ہو گئی تھی۔ اس نے کہا لیکن اس بچے پر ایک جن کا سایہ ہے، استغفر اللہ، اگر تم کہو تو میں جھاڑ پھونک سے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ دفع ہو جا، جب یہ بچہ ہے ہی شان والا تو اس پر بھوت پریت کا اثر کیوں کر ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اس کے بعد عبد المطلب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھایا اور اپنے گود میں لیا اور لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف میں پہنچا اور کعبے کا طواف کیا۔ حضرات، جس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگورے گر گئے۔ فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا، جل رہا تھا، وہ بجھ گیا۔ دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اثناء دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بجھ گیا۔ اور پھر اس کے لیے جو تشویش اور پریشانیاں ہیں وہ تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے۔ بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ جو دنیا میں اس طرح کے حالات رونما کیے، اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ دنیا جان لے یہ جو بھونچال ہے دنیا میں، یہ جو ایک نئے حالات سے دنیا گزر رہی ہے، یہ کسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ الحاصل یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد خصوصیات اس وقت ظاہر فرمائی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق جل مجدہ نے من جملہ کرامات و انعامات کی یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا، میرا سطر کسی نے نہیں دیکھا۔ حافظ ضیاء الدین مقدسی نے مختارہ میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی، چنانچہ ہوئی۔ اسی طرح اسحاق ابن عبداللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے، پاک صاف تھے، جس میں اثر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی۔ تو یہ تھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ولادت باسعادت سے دنیا ایک دفعہ ایسے حالات سے گزرنے والی ہے جو دنیا انسانیت کے لیے سب سے بہتر حالات ہوں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہی دنیا کے احوال بدلنے لگے، دنیا میں ایک خوشی کی لہر پھیل گئی، لوگ اپنے آپ میں ایک غیر معمولی خوشی محسوس کرتے تھے اور حالات شدہ استوار ہو رہے تھے، لوگوں کے دل آپس میں مل رہے تھے، موسم بھی خوشگوار ہوتا تھا۔ جی، ہر طرح کے حالات سے دنیا ایک غیر معمولی احوال اپنے اندر گزشتہ زمانے کے مقابلے میں پا رہی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظہور قدسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے احوال بدل دیے۔ اللہ تعالیٰ کا انسانیت پر فضل ہوا، اس کی مہربانی ہوئی۔ یہ ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ولادت باسعادت سے دنیا اس طرح کے نئے اور بہتر حالات سے روشناس ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض انسانیت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسانیت کو بہرور فرمائے
اور آپ کی امت میں اضافہ ہو اور آپ کے ماننے اور چاہنے والوں میں اضافہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو دنیا کی قیادت و سیادت عطا کرے کہ اسلام کے دنیا میں پیش کرنے کا ایک ذریعہ طاقت و قوت ہے۔ آج امت اس طاقت سے محروم ہے، اگرچہ مسلم ممالک بہت سے ہیں جو نام کے مسلم ہیں، لیکن ان کے ہاں جو کچھ ان دنوں چل رہا ہے اور جس طرح کے حالات سے اس وقت وہ لوگ وہاں گزر رہے ہیں، وہ سب کے سب پر آیا ہے۔ بہت ضرورت ہے بزرگوں کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایسے قائد اور ایسے مخلص لیڈر پیدا کرے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو اور آپ کے دین کو ساری دنیا میں عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہماری نسلوں کو قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔